اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت ساری فتوحات حاصل ہوئی اور اسلام دنیا پر بہت زیادہ غالب آ گیا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ 26 ذوالقعدہ 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب نہاون فتح ہوا، نہاون سے کچھ قیدی مدینہ منورہ جو ہے وہ لائے گئے۔ ان قیدیوں کے اندر فیروز پارسی ایک قیدی تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیدی بنا، غلام بنا، ان کے حصے کے اندر آیا۔ ایک مرتبہ یہ فیروز پارسی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے میرا محصول بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے۔ محصول کہتے ہیں کہ اتنا مجھے غلام کو کہا جاتا ہے کہ اتنا مجھے کما کر دے گا، بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے میرا محصول کم کرا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا محصول مقرر کیا؟ کہا کہ روزانہ کے 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو، کس چیز کے کاریگر ہو؟ اس نے کہا کہ میں نقاشی اور آہنگری، لوہار اور یہ نقش نگار کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھا کام ہے، اس کے اچھے خاصے دام ملتے ہیں، تو 2 درہم زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بات فیروز پارسی کو بری لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو، کام کرتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو فیروز پارسی کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ بہرحال اگلی صبح 26 ذوالقعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو یہ فیروز پارسی پہلے ہی سے ہی مسجد میں آ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ انہوں نے چند لوگ مقرر کیے ہوئے تھے جو لوگوں کی صفیں درست کرواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، صفیں درست ہونا شروع ہو گئی، تو یہ چھپا ہوا تھا فیروز پارسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نماز شروع کی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اپنے پاس ایک خنجر چھپا رکھا تھا جو اس کی آستین کے اندر تھا، تو اس نے اس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر 6 وار کیے اور ان 6 واروں میں سے ایک وار ناف کے نیچے بھی لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگ کیا اور گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز اس حال میں پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پڑے تڑپ رہے ہیں اور یہاں پہ نماز کھڑی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ اب فیروز جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے پیچھے بھاگا۔ اب صفیں بہت زیادہ تھی، بھاگ نہ سکا، سمجھ گیا کہ پکڑا جاؤں گا، تو اپنے آپ کو خنجر مار کر مار دیا، خودکشی کر لی۔ اب سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ زخم معمولی ہیں، اتنے خاص زخم نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نماز کے بعد گھر لایا گیا اور طبیب کو بلایا گیا، اس نے دودھ اور شہد منگوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دودھ اور شہد پلایا گیا تو وہ دودھ اور شہد دونوں چیزیں جس جگہ پر زخم کیے گئے تھے، حملہ کیا گیا تھا، وار کیے گئے تھے، اس جگہ سے وہ دودھ بھی نکلا اور شہد بھی نکل آیا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا کیا ہے، مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو کہا کہ وہ فیروز پارسی۔ تو شکر ادا کیا کہ مجھے مسلمان نے قتل نہیں کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر کی موت دے، مدینے کی موت دے۔ تو لوگ کہتے ہیں عمر یہ کیسی دعا کرتے ہو کہ مدینے کے اندر ہو کر شہید کیسے ہوگے؟ یعنی شہید ہونے کے اللہ کے راستے کے اندر جانا پڑے گا، جنگ لڑنی پڑے گی، وہاں شہید ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے خزانے کے اندر کیا کمی ہے، اللہ چاہے جو بھی کرے اللہ کی ذات کر سکتی۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آؤ کہ عمر اجازت مانگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہیں اور جا کر عرض کیا، اے ام المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے والد آپ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقرر کی ہوئی تھی کہ میں اب یہاں پر دفن ہوں گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اس کے زیادہ حقدار ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کہہ کر گئے کہ میرے فوت ہونے کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا، میرا جنازہ ان کے حجرہ کے باہر کرنا اور پھر دوبارہ ان سے اجازت لینا۔ جنازہ لے کر جایا گیا اور ان کے دروازے پر رکھا گیا، دوبارہ اجازت مانگی گئی کہ شاید پہلے میری موجودگی کی اجازت دے دی ہو، اب دوبارہ اجازت مانگی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور ہر آن ہر گھڑی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کتنے ایسے مقامات کہ آپ علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کتنی مرتبہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پر گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پر جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں، تو یہ وہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے دو ساتھی اور یہ تین وہ دنیا کی بہترین شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ چراغ بھی بجھ گیا اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آنے والے دنیا کو بتا کر چلے گئے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ زندگی گزار کرانی ہے، اگرچہ تم 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہی کیوں نہ ہو، تم پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔